بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بارگاہ عالی کا ادب جو ہے، یہ بنیاد ہے ایمان کی قبولیت کی۔ یہ کہنا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا، یہ ایک بات ہے، ایک دعویٰ ہے، اور اللہ کریم اسے قبول فرمائے تو پھر یہ اپنے مقام پر پہنچتا ہے، اپنی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اگر عند اللہ مقبول نہ ہو تو پھر نرا دعویٰ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں، اور مقبول نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہے بارگاہ رسالت پناہی کا ادب نہ ہونا یا اس کی عظمت کا خیال نہ کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہود بے بہبود جو کافر تھے، منافق ہو گئے، بظاہر اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اندر کفر ہی رکھا اور اندر اسلام سے دشمنی اور بیر اپنی جگہ پر رکھا، تو وہ جب بارگاہ رسالت پناہی میں بات کرتے ہیں تو ان کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کا ارشاد عالی سن لیا، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، لیکن ہم اسے مانیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ وہ اعلانیہ نہ کہتے ہوں گے لیکن ان کا کردار اس کی گواہی دیتا ہوگا کہ وہ زبانی کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ واسمع غیر مسمع، اسماع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سماع مطلق سننے کو کہتے ہیں، جہاں الف ساتھ آ جاتا ہے اسماع، اس سے مراد ہوتا ہے وہ سننا جس پر عمل بھی کیا جائے۔ واسمع غیر مسمع، تو وہ کہتے کہ عمل کرنے کے لیے تو ہم نے سننا نہیں ہے، ہم نے تو محض بات سننی ہے، اس پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ وراعنا لیا بألسنتهم، اور رائنا ایک لفظ ہے جسے وہ زبان کو مروڑ کر راغینا کر کے کہتے تھے۔ رائنا سے مراد ہے کہ ہمارے ساتھ رعایت کی جائے، یعنی میں نے بات نہیں سمجھی، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می یا پارڈن می یا معاف کیجئے گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا میں سمجھ نہیں سکا، یہ بات دہرا دیجئے۔
وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می یا پارڈن می، مراد ہوتا ہے کہ میں بات سمجھ نہیں سکا، دوہرا دیجئے، اس کا عربی ترجمہ ہے رائنا، کہ ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے اور بات دوبارہ دوہرا دیجئے۔ اس میں یہود یہ کرتے کہ وہ یہ کو دبا کر کہتے رائنا، رائی سے مراد ہوتا ہے چرواہا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمدن طنز کرتے کہ یہ تو بکریوں کے چرواہے تھے، آج یہ نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں اور بہت بڑے سربراہ بنے بیٹھے ہیں ریاست کے، تو مراد ان کی طعن کرنا ہوتا تھا۔ فرمایا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ دین میں طعن کریں اور دین کی عظمت کو گھٹائیں اپنی باتوں سے، اپنے ارادوں سے۔ اللہ کریم نے ایسے الفاظ کا استعمال ہی بارگاہ رسالت میں حرام قرار دیا، اور رائنا کی جگہ، رائنا کو بلکہ قرآن کی حکم سے، نص قرآنی سے منع کر، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، متبادل لفظ دیا اللہ نے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم جب ارشاد فرماتے ہیں تو کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ توجہ سے نہ سنے اور پھر کہے جی ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری توجہ سے سنیں، واسمعوا، پوری توجہ سے سنیں۔ لیکن اگر بتقاضائے بشریت سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپ سن نہیں سکے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ جب آپ بات ارشاد فرماتے تو خواہ کتنا بڑا مجمع بھی ہوتا۔ اب حجۃ الوداع میں مختلف روایات ہیں، لیکن کم از کم اس پہ سارے متفق ہیں کہ 1.25 لاکھ یا 1,20,000 صحابہ کرام اس میں شریک تھے۔ اب 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا مجمع ہو تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ بات نرم اور دھیمے لہجے میں ارشاد فرماتے، اور جو بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا جتنی آواز اسے سنائی دیتی تھی، جو سب سے اخیر میں ہوتا تھا اتنی آواز اسے بھی سنائی دیتی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور ارشاد فرماتے آپ کا لہجہ دھیما، آواز خوبصورت، انداز پیار بھرا ہوتا تھا، اور جو آپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا جتنی آواز اسے سنائی دے رہی ہوتی تھی، جو سب سے آخر میں کھڑا ہوتا تھا اسے بھی اتنی سنائی دیتی۔ تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئے کہ کہا جائے جی دوبارہ ارشاد فرمائیے یا میں سن نہیں سکا؟ واسمعوا، پوری توجہ سے سنو۔ لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ رائنا مت کہو، کیونکہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے، لہذا انظرنا کہا جائے کہ جی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اس میں توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ تو اس سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی ایسا ذو معنی لفظ استعمال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کے 2 یا 3 یا 10 معنی نکلتے ہیں، اور اس میں کوئی معنی ایسا بھی ہے جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے، تو ایسا لفظ استعمال کرنے والے بندے کا ایمان سلب ہو جائے۔ یعنی بارگاہ رسالت میں گستاخی یہ صرف بے ادبی یا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ سزا یہ ہے کہ انتابت اعمالکم، جو جتنی نیکیاں تم کر چکے ہو، تم بڑے پارسا بھی ہو، بڑی عبادتیں کر چکے ہو، جہاد کر چکے ہو، تبلیغ کر چکے ہو، لیکن اگر بارگاہ رسالت پناہی میں غیر ارادی طور پر بھی گستاخی ہو گئی، اب اس بندے کا ارادہ گستاخی کرنے کا نہیں ہے، لیکن لفظ اس نے وہ استعمال کیا جس میں ایک پہلو گستاخی کا بھی ہے، تو فرمایا ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، ایمان سلب ہو جائے گا، اور بندہ بارگاہ الوہیت سے رد ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو موضوع بنا کر مناظرے کرتے ہیں کہ یہ علم حضور کو تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا،
آپ کی ذات میں یہ کمالات تھے، یہ نہیں تھے، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں اعمال اور ایمان کے سلب ہونے کا ڈر ہے۔ موازنہ کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے چیزوں کو، جو تولنے والا آلہ ہے اس کی حد سے کم ہوتی ہے۔ ایک مشین ہے آپ کی، وہ 100 کلو وزن تول سکتی ہے، اس پر آپ 200 کیسے تولیں گے؟ 100 سے جو کم ہوگا اسے تولیں گے۔ اسی طرح جب انسانی ذوات کا موازنہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس ذات سے درجے میں یا مقام میں بلند ہوں۔ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کا موازنہ تو کیا جا سکتا ہے، یہ غلط رواج ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کا موازنہ کیا جائے۔ اور آج کل تو یہ رواج عام ہو گیا ہے، جس بندے کو کوئی چوکیدار بھی بھرتی نہیں کرتا، وہ تنقید کرتا ہے تو سربراہ مملکت پہ کرتا ہے، وزیر پہ کرتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک غیر مناسب طریقہ ہے، اس میں اعمال یا ایمان کے سلب ہونے کا ڈر تو نہیں۔ بارگاہ نبوت اتنی نازک اور اتنی حساس شے ہے کہ وہاں نادانی میں غیر شعوری طور پر بھی گستاخی ہو گئی تو سارے اعمال بھی سلب ہو جائیں گے، ایمان بھی سلب ہو جائے گا، اور جس طرح بارگاہ الوہیت سے شیطان مردود ہوا تھا، بندہ اس فہرست میں اور اس حال میں چلا جائے۔ لہذا بھول کر بھی بڑا سادہ سا ایمان ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خوبصورت مصرع کسی نے کہا ہے کہ اللہ کریم بے مثل بے مثال ہے، اس کے بعد افضل ترین ہستی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بات ختم۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کمال حضور میں اور یہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کمال آپ میں نہیں ہے، یہ گستاخی ہے۔ اگر واقعی وہ کام کمال ہے تو یہ کہنا کہ یہ حضور میں نہیں ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اور بے ادبی اور گستاخی تمام گزشتہ اعمال کو بھی ضائع کرا دیتی ہے، ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں عمدن ان کے علماء نے کہا کہ تم بظاہر مسلمان ہو جاؤ، صبح کے وقت اسلام قبول کرو، وقفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں انکار کر دو، تو تمہارے قبول کر کے انکار کرنے سے کچھ مسلمانوں کو بھی دھچکا لگے گا، کچھ لوگ جو نو مسلم ہیں انہیں شبہات پیدا ہوں گے کہ انہوں نے اسلام کیوں چھوڑ دیا، کوئی بہتان لگا کر چھوڑ دو۔ کچھ ایسے تھے جو بارگاہ رسالت میں بظاہر تو بڑے ادب سے گزارش کرتے، لیکن الفاظ ایسے ذو معنی استعمال کرتے جن سے توہین کا پہلو بھی نکلتا تھا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے آپ کا ارشاد عالی سنا، وَأَطَعْنَا، اور دل و جان سے قبول کریں گے، اطاعت کریں گے، حکم کی تعمیل کریں گے، وَانظُرْنَا، اور رائنا کی جگہ وَانظُرْنَا کہتے، وہ ذو معنی لفظ استعمال نہ کرتے، وَانظُرْنَا کہتے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ بات بھی خوبصورت ہوتی، اقوم ہوتی، مضبوط ہوتی، اور ان کے حق میں بہتر بھی ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ کفر تھا، اور اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی،
یعنی بارگاہ الہی سے راندے گئے، مردود ہو گئے، ملعون ہو گئے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں یہودیوں میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ جو مخلص ہیں، جو اس طرح کی گستاخی کے مرتکب نہیں ہوتے اور جو واقعی عظمت رسالت کے قائل ہیں، انہیں ایمان نصیب ہوگا، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت اچھے اکابر صحابہ یہود میں سے بھی آئے، لیکن بہت تھوڑے لوگ، اکثریت کفر پہ ہی رہی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معاکم، پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم وہ لوگ ہو جن کی طرف پہلے نبی مبعوث ہوئے، صاحب کتاب نبی تھے، اور تم اہل کتاب کہلاتے ہو۔ تم نے اگر اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، خود غرضی میں مبتلا ہو کر اللہ کے احکام بدل دیے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا، تو اب تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے تلافی مافات کا۔ جو جرائم کر چکے ہو ان کی تلافی کرنے کا بھی اب موقع ہے۔ اب اس نبی کا دامن تھام لو، اور جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے وہ انہی عقائد کی تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما معاکم، جو تمہاری کتابوں میں نازل ہوئے تھے انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ چونکہ ساری کتابوں میں عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ عقیدے میں، کیونکہ عقیدہ خبر سے تعلق رکھتا ہے، اللہ واحد ہے، اور ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ہر کتاب میں توحید باری کا تذکرہ ہے، ملائکہ کے وجود کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، یوم حشر کا تذکرہ ہے، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب کا تذکرہ ہے، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے احکام کا، اوامر و نواہی۔ اوامر و نواہی خبر نہیں ہوتے، وہ حکم ہوتے ہیں۔ حکم میں وقت کے اعتبار سے تبدیلی ہو سکتی ہے، کسی امت پہ کسی انداز سے کوئی چیز حلال تھی دوسری پر نہیں، کسی پر وہ ایک چیز حلال نہیں تھی دوسری پر ہے۔ یہ وقت کے مطابق احکام بدلتے رہتے ہیں، خبر نہیں بدلتی۔ تو فرمایا قرآن نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، جو تمہارے پاس کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی وہی بات ہے جس کی تصدیق کی ہے قرآن کریم نے، اور اس سے پہلے اسے قبول کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو من قبل ان نطمس وجوہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر ڈالیں، تمہاری شکلیں مکروہ ہو جائے اور تمہارے دل میں اتنی سیاہی بھر دی جائے کہ جو تمہارے چہروں پہ بھی آ جائے اور تمہارے حلیے بگڑ جائیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ہم تمہیں الٹا کر دیں، یعنی تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جائے اور الٹے کاموں کی طرف، برائی کی طرف لگ جاؤ، یعنی تمہاری پیٹھ کی طرف تمہارا منہ کر دیں۔ یہ محاورہ تب بولا جاتا ہے جب کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ کسی نے جانا ہو۔ تو فرمایا اللہ کا یہ عذاب ہے کہ ایک تو چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، حلیے مسخ ہو جاتے ہیں، اندر کی نحوست چہروں پہ آ جاتی ہے، اور دوسرا کردار مسخ ہو جاتا ہے، برائی برائی نہیں لگتی، بندہ اس میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اور نَلَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا تم پر ایسی لعنت بھیج دی جائے جیسی تمہاری ان لوگوں پر، یہود کے ان قبیلوں پر بھیجی گئی جنہیں اصحاب سبت یا ہفتہ کے روز والے کہتے ہیں، جن کے مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ یاد رکھو
اللہ کی بارگاہ سے جو حکم ہو جاتا ہے، جو فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ پورا ہو کر رہتا ہے، پھر اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری بربادی کا فیصلہ صادر ہو جائے، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کی بارگاہ سے رحمت روک لی جائے، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے محرومی، اس سے پہلے کہ تم پر سے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں، تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں اور خوب سے باطن تمہارے چہروں سے عیاں ہو جائے اور تم مسلسل برائی میں لگ جاؤ اور تمہیں کوئی احساس نہ رہے کہ ہم کس دلدل میں دھستے جائیں، یہ ساری کیفیتیں عذاب الہی کی ہیں جو درجہ بدرجہ آتی ہیں۔ لیکن ان کا شعور تب ہی نصیب ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو۔ اگر اس بارگاہ سے کٹ جائے تو شعور اور ضمیر جسے کہتے ہیں وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، برائی برائی نہیں لگتی، اس کی کڑواہٹ، اس کی نحوست محسوس نہیں ہوتی، ارد گرد کے لوگ دوسرے محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو خود اس میں مبتلا ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے کہ برائی کا احساس مٹ جائے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے تو اسے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ احساس ہی توبہ ہے جو آئندہ برائی سے روک دے اور نیکی پہ گامزن کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی طرح سے، کسی انداز سے کسی کو شریک مانا جائے اور اس عقیدے پہ بندے کی موت ہو جائے تو اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ فیصلے روز حشر کو سنائے جائیں گے اور قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ کون بخشا گیا، کون پکڑا گیا، کون جہنم میں گیا، کس کو جنت نصیب ہوئی۔ ومن زحزح عن النار ودخل الجنت فقد فاز، فرمایا میں حشر کے روز جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ لیکن یہ تو اس روز پتہ چلے گا اگر ذات و صفات باری میں کسی نے شرک کیا اور اس مشرکانہ عقیدے پر اس کی موت ہو گئی تو اس کا فیصلہ قرآن میں نازل فرما دیا گیا کہ اس کی طرف سے نا امید ہو جاؤ کہ اس کی بخشش ہوگی۔ لا یغفر، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے۔ باقی فیصلے قیامت کو سنائے جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ اللہ کریم نے دنیا میں سنا دیا کہ شرک پر مرنے والا زندگی میں اگر شرک سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ کتنے گناہ لے کر بھی دنیا سے مر گیا تو اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، جسے چاہے وہ بخش دے۔ وہ تو اس کا کرم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک بڑا یہاں مزیدار سا سوال اٹھایا گیا، مفسرین کرام اور شارحین کرام نے اس پہ ایک بہت سوال اٹھایا کہ ایک آدمی نے جرم کیے، دوسروں کے حقوق مارے، ہر گناہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتا ہے، اس میں یا اللہ کے حقوق بندہ ضائع کرتا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس میں کمی کرتا ہے تو حقوق اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوص دل سے اطاعت نہیں کرتا، آپ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد بھی تو ہیں، عامت الناس کے، عام لوگوں کے، کسی کا آٹا بیچ کر کھا گیا، کسی کے پیسے چرا لیے، کسی کی آبرو خراب کی، کسی کو قتل کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو سارے معاف کر دے، تو گناہ گار کو تو اللہ نے معاف کر دیا، تو جن کے حق اس نے مارے تھے اور کھائے تھے وہ بیچارے کہاں گئے، ان کو کیا انصاف ملا؟
تو یہاں احادیث مبارکہ سے یہ پیش کیا جاتا ہے جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اگر کسی کو معاف کر دے گا اپنی رحمت سے تو جن لوگوں کے حقوق اس پر ہوں گے انہیں ان حقوق کے بدلے اتنا انعام دے گا، اتنی عطا کرے گا، ان کے گناہ معاف فرمائے گا، سزائیں معاف فرمائے گا، اپنی طرف سے انہیں بلند درجات دے گا، حتیٰ کہ وہ کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، اب جو تیری مرضی تو اسے معاف کر دے، ہم راضی ہیں، ہمیں تو نے اتنا دے دیا جتنا اس کے بدلے میں ہمیں نہیں ملنا۔ تو اس کی بارگاہ میں اندھیر نہیں ہے، انصاف ہے۔ حقوق العباد اصول تو یہ ہے کہ فرمایا جائے گا جن کے حقوق ہیں یا ان سے معاف کرو یا تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اگر تمہاری نیکیاں پوری نہیں ہوں گی تو پھر ان کے گناہ تم پر لاد دیے جائیں گے، یعنی کسی نہ کسی طرح اسے برابر کیا جائے گا، عدل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کا کسی پہ کرم ہو جائے، کوئی جملہ اس کے منہ سے ایسا نکل جائے۔ حجاج بن یوسف بہت عظیم انسان ہوا ہے تاریخ اسلام میں، اور یہ قرآن کریم پر جو یہ زیر زبر جزم وغیرہ ہم پڑھتے ہیں یہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے سے، اس سے پہلے قرآن کریم پر اعراب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ عرب ایک اتنی فصیح زبان قوم تھی اور اتنی زبان دانی میں بہت آگے تھی کہ انہیں زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نقطے زیر زبریں یہ نہیں۔ آپ نے مکتوبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی، بغیر زیر زبر کے اسی طرح لکھے ہوئے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی تھا۔ حجاج بن یوسف کو یہ سعادت ملی کہ اس نے کہا یہ تو روئے زمین پر پھیل گیا، اور غیر عربی جو ہیں ان کے لہجے مختلف ہوں گے، بغیر زیر زبر کے وہ کس طرح پڑھ سکیں گے، عربوں کے لیے تو مشکل نہیں، تو یہ بھی اس نے لگائے۔ بر صغیر میں جو اسلام آیا محمد بن قاسم کو بھی اسی نے روانہ کیا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی بہت کی۔ متنازع اس لیے ہے کہ بہت سے اکابر صحابہ بھی اس کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور اسی کے ہاتھوں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جو مکہ مکرمہ پر تھی ختم کی گئی اور انہیں سزا دی گئی، شہید کیا گیا، تو ایک متنازع ہستی بن گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ذہناً اس کے بہت مخالف تھے، خصوصاً یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بندے کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا۔ حضور نبی کریم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو تقریباً 2 سال مدینہ منورہ میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو یہود نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کی اولاد بند کر دی ہے، ان کے ہاں بچہ نہیں ہوگا، بس یہی جو ہیں یہ مر جائیں گے تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے حضرت ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو یہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اور نبی کریم خود تشریف لے گئے اور ان کے منہ میں آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا۔ تو ان کی علمی حیثیت بھی مسلمہ تھی، اور جس منہ میں حضور کا لعاب دہن پہلی غذا بنا ہو اس میں کیا کمال نہیں ہوگا۔ صحابی بھی تھے اور ہر پہلو سے مجاہد بھی تھے، عادل بھی تھے، امانت دار بھی تھے، عابد و زاہد، ہر پہلو میں اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، جو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو یہ بات اہل اللہ کو اور صحابہ کرام کو اور نیک لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، بلکہ حجاج بن یوسف کا بھائی تھا قاسم، محمد بن قاسم کا باپ جو تھا، تو بیمار ہوا اور عند الموت حجاج گورنر ہوتا تھا، تو یہ بھائی کی ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کہا نہیں، میں مرتے وقت ابن زبیر کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس طرح سے ایک نفرت تھی اکابر کو۔ تو لکھتے ہیں کہ فوت ہو گیا تو کوئی بندہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا
تو انہوں نے پوچھا یار تم تو حجاج کے پاس اکثر جاتے تھے، تو تم نے اس کی کوئی بات مرتے وقت کوئی بات اس کی دیکھی یا سنی، کیسے اس کی موت پائی؟ اس نے کہا جی اس کے پیٹ میں تکلیف تھی، اسے معدے کا یا انتڑیوں کا کینسر ہو گیا تھا یا کچھ اس طرح، تو بہت زیادہ تکلیف تھی اور طبیبوں نے جواب دے دیا اور درد بہت تھا اور بہت تکلیف میں تھا، تو اس کی والدہ پتہ چلتا تھا کہ اب چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کی والدہ حیات تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو اس نے کہا ماں میرے مرنے پہ کیوں روتی ہے؟ ہزاروں لوگوں کو تو میں نے میرے حکم سے قتل کیا گیا میرے دربار میں، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اگر میرے کہنے پر لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو آج میری باری آ گئی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، مرنا تو ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں تیری موت پہ نہیں رو رہی ہوں، تیرے مرنے کا مجھے غم نہیں ہے، تو اللہ کا ایک نظام ہے، ہر ایک نے جانا ہے، دکھ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ ہوگا کیا؟ میں تو اس غم سے رو رہی ہوں کہ قبر میں اور اللہ کے نزدیک تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تیرے جرائم بڑے بڑے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حجاج کہنے لگا کہ اماں اگر میرا حساب کتاب اللہ تجھے دے دے تو میرے ساتھ کیا کرے؟ اگر اللہ کہے کہ تو اپنے بیٹے کا حساب کتاب کر، اسے سزا دے یا معاف کر، تجھے اختیار ہے، تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا جیسا بھی ہے میرا تو لخت جگر ہے، میں تجھے معاف کر دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اگر تو مجھے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے تو اس کی بارگاہ سے مجھے کیوں نا امید کرتی ہے، تو مجھے معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ بڑا بدماش تھا، یہ وہاں بھی بچ جائے گا۔ حالانکہ اس کے بڑے خلاف تھے، لیکن یہ اللہ پر یہ امید اور یہ امید کرم سن کر کہنے لگے یہ بدماش تو وہاں بھی بچ جائے گا۔ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی بخشش بہت وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی اس کے ساتھ اپنا ایمان درست کر لے اور اس کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو کوئی گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتا، یہ اس کی پسند پہ ہے، جسے چاہے معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، لیکن جس نے اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی طرح کا شرک کیا، یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ یہ معاف کر دیا جائے۔ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ کوئی مشرک، کوئی کافر موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، فرمایا اے مخاطب تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کرتے ہیں؟ بظاہر تو یہ ارشاد یہود اور نصارہ کے علماء کے طبقے کی طرف ہے، ان کے ریبی یا ان کے پادری، یہ اپنی بڑی پاک بازی کا شور کرتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب لباس خاص خاص انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور ایک کمر بند باندھا ہوا ہے اور ایک ٹھبا پہنا ہوا ہے اور ٹوپی پہ، بڑا ایک پارسائی کا لباس اور حلیہ بھی انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا پارسا اور نیک ظاہر کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اپنی پاکیزگی میں گرفتار ہیں، اپنے بلند مرتبہ ہونے کا دعویٰ ہے انہیں، اور خود کو عام لوگوں سے الگ اور بڑا پارسا اور بڑا خدا رسیدہ ظاہر کرتے ہیں، مختلف حلیے بنا کر، مختلف لباس پہن کر، مختلف طرح کی چیزیں کر کے، مختلف طرح کے کام کر کے بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فرمایا پاک بازی بنانے سے نہیں بنتی، بل اللہ یزکی من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔
پاک باز وہ ہے جس کا تعلق اللہ کریم سے درست ہو اور اللہ اسے پاک کر دے. یہ حلیے بنانے سے نہیں ہوتا. اسی لیے اکابر صوفیاء نے لکھا ہے کہ صوفی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لباس پہنے جس سے یہ اظہار ہو کہ یہ صوفی ہے. ایک قمیض پہنی، اس پر ایک پتلا، گرمیاں ہیں مر رہے ہیں گرمی سے، اس پر ایک چوغا پہن لیا، چوغے پر ایک پتلی سی چادر لے لی، ایک ٹوپی پہنی، اس پر ایک پگڑی باندھی، اس پر ایک اور پتلی سی چادر لے لی، سرما ڈالا اور وہ کیا، اور اس طرح سے حلیے بنا کر بالوں کو گنگریالا کر کے تسبیح ہر وقت ہاتھ میں نظر آئے. فرمایا یہ حلیے جو ہیں یہ عند اللہ مقبول نہیں، بلکہ تصوف کا اصول یہ ہے کہ اللہ سیکھنے والا بندہ جس حلیے میں کوئی غیر شرعی حلیہ ہو تو وہ بدل دے، ورنہ جس لباس میں سپاہی ہے تو سپاہیانہ لباس میں رہتا ہے، کاشتکار ہے تو اپنی تہ بند قمیض پہنتا ہے، اور مزدوری کے لباس میں، تو جس لباس میں رہتا ہے اسی میں رہے. لباس سے ظاہر نہ کرے کہ میں بڑا پارسا ہوں اور یہ حلیے نہ بنائے. ایسے پارسائی حاصل نہیں ہوتی کہ سبز چوغے پہن لو اور ان پر موتی ٹانک لو اور ماتھے پہ پیشانی پہ ستارہ بنا لو. یہ حلیے بنانے سے پارسائی حاصل نہیں ہوتی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو تنقید قرآن کریم یہود و نصارہ کے علماء پہ اور ان کے مذہبی لوگوں پہ کر رہا ہے، ہم خود اس کا شکار ہیں. آج ہمارے اپنے مذہبی طبقے جو ہیں، ہر طبقے نے ایک الگ سی پہچان بنا رکھی ہے، ایک الگ سا حلیہ بنا رکھا ہے. عجیب و غریب سے حلیے بنا لیتے ہیں اور عجیب و غریب سی مسکنت سی طاری کر لیتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کتنی پارسائی کا اظہار ہے. فرمایا پارسائی اس طرح نہیں ملتی. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے پاکیزگی عطا کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے. اور پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ اس کا رویہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، سوچیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے، گفتار پاکیزہ ہو جاتی ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، سینہ مخزن انوار بن جاتا ہے، انوارات و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے. جب اللہ پاک کرتا ہے تو حلیہ بنا کر لوگوں کو دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ولا یظلمون فتیلا، اور تھوڑے سے تھوڑا بھی کسی کے ساتھ اللہ زیادتی نہیں کرتا. جو بھی اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، جو بھی اس کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، جو بھی اس کی راہ پہ چل نکلتا ہے، وہ اس کی دستگیری فرماتا ہے، اسے تزکیہ عطا فرماتا ہے، اسے اپنے قرب کے منازل عطا فرماتا ہے، اس کے لیے عجیب و غریب اسباب پیدا فرما دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات کے لیے، ہماری رضا کے لیے، ہمارے قرب کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے لیے کئی راستے دکھا دیتے ہیں. سبلنا، کئی راستے. محققین فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے جو اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے اللہ سکھاتے ہیں، اور اسے اللہ کے قرب کے منازل نصیب ہوتے ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا. لیکن یہ لوگ اپنا اندازہ کرنے کی بجائے، اپنے کردار کو دیکھنے کی بجائے، اپنی فکر اور اپنی سوچوں کو دیکھنے کی بجائے، انسان کا ایک عجیب مزاج ہے، جو بات دل میں آئی اس پہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ پوری ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بات ذہن میں آئے، دل میں آئے، فکر میں آئے، اسے شریعت مطہرہ پہ سب سے پہلے پیش کرے. کہیں اس بات سے میرا حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خفا تو نہیں ہوں گے، اللہ کریم اس بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے. اگر کوئی ایسی خواہش ہے تو اسے رد کر دے، اور ایسی آرزو، ایسی خواہش پہ عمل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پسند کا سبب بنے، آپ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ فرمایا انہیں دیکھو، انظر کیف یفترون علی، انہیں دیکھو یہ اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں ہے اسے اللہ کا حکم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہود اور نصارہ کے علماء یہ کرتے تھے کہ دین میں تحریف کر کے جو چیز نیکی نہیں ہے اسے نیکی کر کے بتاتے تھے، اس لیے کہ اس میں ان کی آمدن ہوتی تھی، انہیں پیسے ملتے تھے، ان کا وقار بڑھتا تھا۔ تو وہ ذاتی منافع کے حصول کے لیے یا اپنے ہاتھوں کو بوسے دلوانے کے لیے، اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگوانے کے لیے، خود کو ما فوق الفطرت ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتے تھے۔ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ وہ عادت ہم نے بھی اپنا لی ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نام کے ساتھ تو بڑے بڑے سابقے لاحقے لگے ہوتے ہیں، حضرت علامہ فقیہ الدیر، امام شریعت، یہ وہ جو کسی کو سمجھ میں آئے وہ لکھتے جاتے ہیں، اور نام کے بعد بھی سابقے بھی بہت ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جو چیزیں شرعاً بدعت ہیں، جن کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، انہیں فرض سے بھی زیادہ اہمیت دینے کے لیے 2 گھنٹے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود صاحب علم ہے اور یقیناً خود بھی جانتے ہوں گے کہ اس چیز کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ فعل نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ تو اگر غلطی سے کچھ رواج لوگوں نے اپنا لیے ہیں تو بجائے اس کے کہ عامت الناس کی اصلاح کی جائے، ان کو ثابت کرنے پہ زور لگا رہے، اس لیے کہ اس میں انہیں آمدن ہوتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بس دین کا جو سارا دار و مدار ہے اسی شخص پر ہے، اسی کے ہاتھ پاؤں چومو۔ تو اپنی بڑائی کے لیے لوگ، فرمایا دیکھا، آپ دیکھتے ہیں مخاطب، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر کتنی دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو کام کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا یہ کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ ثواب ہے۔ تو یہ تو اللہ کی عظمت اور اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ حکم دے اور پتہ چلے یہ دین ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے کہ وہ بتائے یہ دین ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک بات کاٹ لیں اور اسے دین بنا کر پیش کریں؟ وَقَفَا بِهِ اسْمًا مُبِينًا، فرمایا ان کے لیے یہی جرم کافی ہے، یہ انہیں لے ڈوبے دنیا و آخرت میں، ان کی رسوائی کے لیے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کے لیے یہ ایک جرم ہی کافی ہے کہ جو حکم اللہ نے نہیں دیا، جس بات کو اللہ کے نبی نے دین نہیں کہا، یہ اسے دین ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ان کی تباہی کے لیے یہ ایک جرم ہی کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ فرمایا ان کا کردار دیکھو کہ یہود و نصارہ کے علماء کو کچھ تھوڑا بہت علم کتاب الہی کا مل گیا، چونکہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، کتابیں بدل دیں، کچھ حصہ وہ رہ گیا جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا، بیشتر وہ ہو گیا جو انہوں نے خود بنا لیا۔ اس لیے فرمایا کہ ساری کتاب تو ان تک پہنچی نہیں، انہوں نے خود اس کا حلیہ بگاڑ دیا، جو کچھ ان تک پہنچی اس پر بھی عمل نہیں کرتے، بلکہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، بلکہ ان کا ایمان بتوں اور شیطانوں کے ساتھ، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اہل کتاب ہیں اور شیطانوں پہ کس طرح یقین رکھتے ہیں، بتوں پہ کس طرح یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو میرا تو واسطہ رہتا ہے لوگوں سے، اور روزانہ کی ڈاک بھی، ملاقات بھی، بے شمار لوگ آتے ہیں، ان میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہوتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی کسی نے بند کر دی، میرا کاروبار خراب ہو گیا کسی نے جادو کر دیا،
میرے بیٹے کو ملازمت نہیں ملتی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے بتایا، کسی نے اس کی شادی روک دی ہے، اس کی ملازمت روک دی ہے۔ اب جس بندے کا یہ عقیدہ ہے، بھلا بتاؤ کہ یہ عقیدہ اللہ کے ساتھ ہے یا شیطانوں پہ ایمان لایا بیٹھا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا دنیا میں کہ میں شیطان کو خدا مانتا ہوں۔ شیطان کو تو سارے شیطان ہی کہتے ہیں، سارے اس پہ لعنتی بھیجتے ہیں۔ اب یورپ میں ایک طبقہ بنا ہے، ایک فرقہ بنا ہے جو علی اعلان شیطان کی پوجا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم شیطان کے پجاری ہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا بھی وجود میں آ گیا ہے مغرب میں جو اپنے آپ کو شیطان کا پجاری کہلواتا ہے۔ اب سے پہلے تو ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن اب بھی اکثریت لوگوں کی شیطان پر تو لعنت ہی کرتی ہے، لیکن شیطانی امور پہ، جادوگروں کے کام پہ انہیں یقین ہے کہ یہ کسی نے جادو سے کر دیا۔ اب بھلا مجھے بتاؤ کہ ایک فرد جو ہے، ایک بندہ جو ہے، یہ جو ایک وجود ہے، یہ میرا ایک وجود جو ہے، اس میں کھربوں ڈی این اے، چھوٹے 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 ذرات ہیں، کھربوں۔ ان ذرات سے جڑ کر یہ بنا ہے، اور اس کے سیل ایسے ہیں، باڈی سیل، کہ وہ سیل بنتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر وجود کے جو چھوٹے چھوٹے سیل ہیں وہ مسلسل بنتے بھی رہتے ہیں اور مرتے بھی رہتے ہیں۔ ہر سیل اپنا ڈپلیکیٹ پیدا کر کے مر جاتا ہے، پھر اگلا سیل اپنا ڈپلیکیٹ پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ اور موجودہ سائنس کے نزدیک بھی کوئی وجود جس میں یہ گوشت پوست ہڈیاں جو میریاں ہیں، یہ 6 مہینے تک یہ اجزاء نہیں رہتے، یہ سارے بدل جاتے ہیں، نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں، پرانے مر جاتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے سامنے ہیں، جیسے ہم بال کٹواتے ہیں نئے آ جاتے ہیں، ناخن اترواتے ہیں نئے آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جیسے ہم پاؤں سے، ہاتھ سے کام کرنے والا آدمی روز رگڑتا ہے، میل اتارتا ہے، کتنی کھال اتر جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کی سخت کھال بن جاتی ہے۔ اس طرح سے نہا خانہ دل تک، معدے، انتڑیاں، گوشت، ہڈیاں، ہر چیز کے سیل نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں، اور کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندگی نہیں رکھتا۔ پہلے سارے سیل، یعنی آج جو میں بیٹھا ہوں، 6 مہینے پہلے میرے وجود میں جو سیل تھے وہ آج نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اب یہ اتنا نازک کام ہے اور اتنا حساس ہے اور اتنا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کہ کوئی دوسرا مداخلت کر کے اگر ایک سیل کو روک دے کہ وہ اپنا ڈپلیکیٹ پیدا نہ کرے تو بندے کا تو وجود آدھا ہو جائے گا۔ اگر آنکھ کے سیل کو روک دے تو کل تو آنکھ میں اس کے ڈھیلا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بڑھاپا آتا ہے نا، یہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ان قوا میں کمزوری آ جاتی ہے، اور وہ سیل اپنا جو ڈپلیکیٹ بناتے ہیں وہ اپنے جیسا نہیں بنا سکتے، پہلے سیل سے کمزور ہوتا ہے۔ لہذا جب کمزور سیل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، پھر نگاہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمر دوری ہونے لگ جاتی ہے۔ اب اگر اس میں کسی بندے کی مداخلت بھی ہو تو انسانی زندگی تو تباہ ہو جائے۔ یہ صرف ایک اللہ ہے جو اس سارے کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا سیل، سیل کے اندر، ایک سیل کے اندر جانے کتنے ڈی این اے ہیں، وہ چھوٹا ڈی این اے جو ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس ڈی این اے کے اندر جس بندے کا ڈی این اے ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک اس کے جسم کی ساری تبدیلیوں کی داستان رقم ہے۔ ایک کتاب ہے اس میں اس کی زندگی کی، اور یہ تک معلوم کیا جا سکتا ہے اگر اس کتاب کو دیکھا جائے کہ کس عمر میں اس کا پہلا بال سفید ہوگا، کب نظر کم ہونا شروع ہوگی، کب اس کا کوئی دانت گرے گا۔ یہ ساری ڈیٹیل اس ایک ڈی این اے کے اندر یہ پوری کتاب موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں کون ہے جو اس طے شدہ پروگرام کو روک دے اور جتنی
کروڑوں کتابیں جو لکھی ہوئی پورا طریقہ کار اس جسم کا اندر موجود ہے، اسے کون روکے گا؟ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی روک سکتا ہے تو کیا ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا نہیں؟ یہی بات یہود و نصارہ میں تھی. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کہتے ہیں یہ بت ایسے کر سکتا ہے، یہ طاغوت، یہ شیطان، یہ جادوگر ایسے کر سکتا ہے. جیسے آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں جادوگر نے میرے بیٹے کی شادی روک دی، جادوگر نے میرا کاروبار تباہ کر. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کاروبار کے اصول ہوتے ہیں، میں نے کہیں غلطی کی ہوگی. اب میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ بادشاہ ہے، وہ سب کا کام چلا رہا ہے، لوگوں کو تجارت کرنا آتی نہیں، کیے جا رہے ہیں اور اللہ انہیں روزی دے رہا ہے. تجارت اور کاروبار کا اصول یہ ہے کہ منافع فروخت میں نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز، کوئی بھی جنس جب آپ خریدتے ہیں تو منافع خرید میں ہوتا ہے. کہ ایک چیز مارکیٹ میں 10 روپے کی بک رہی ہے، آپ نے کہیں سے 9 کی خرید لی تو آپ نے 1 روپے منافع کما لیا، آپ کی مارکیٹ میں 10 کی بک جائے گی. خرید میں منافع ہے. آپ 11 کی خرید کے لائیں گے تو مارکیٹ میں تو 10 کی بکے گی. آپ کہیں گے کسی نے جادو کر دیا، میرا نقصان ہو گیا. کسی نے جادو نہیں کیا، آپ نے غلطی کی. یعنی اس طرح کی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں ان غلطیوں سے بچوں، جو کام کر رہا ہوں اس کی سمجھ عطا کر اور مجھ پہ میری روزی فراخ کر. میں کمزور ہوں، میں تنگی برداشت نہیں کر سکتا. مجھے ایک دفعہ بخار ہوا اور وہ ہفتہ بھر اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا. دوائیں بھی کھاتا رہا میں، لیکن وہ کم ہوتا تو 100 پر آ جاتا، پھر 104 پہ چلا جاتا. تو 6-7 دن اسی میں گزر گئے. بڑا تماشا یار، اب چھوڑ جائے گا، اب چھوڑ جائے گا. تو یہ تو چھوڑ نہیں رہا. تو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس میں نے لکھا جی ایک جو لاحہ تھا اور اس کا نام تھا ایوب، کمزور سا آدمی تھا بیچارہ، اور اسے بخار ہوا اور بخار بہت تیز ہوا اور بہت دن گزر گئے. تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے نام تو ایوب رکھ لیا لیکن میں ایوب پیغمبر نہیں ہوں، میں ایوب جلا ہوں. تو مجھ پر وہ امتحان نہ بھیج جو ایوب پیغمبر پر بھیجے تھے. میری اپنی حیثیت اور میری کمزوری کو مد نظر رکھ کے مجھ پہ رحم فرما. تو میں نے کہا حضرت معاملہ وہی بن گیا ہے. تو میں تو اس ایوب جلائے کی طرح کمزور آدمی، بخار چھوڑ نہیں. وہ حضرت رحمت اللہ بعد میں بھی بڑا ہنسا کرتے تھے اور بے شمار لوگوں کو یہ لطیفہ آپ نے سنا. اللہ کا شکر ہے بخار بھی چھوڑ گیا. تو بندے کو اللہ کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نقصان جو ہوا ہے یقیناً میری جہالت سے، میری کوتاہی سے ہوا ہے. تو ارحم الراحمین ہے، مجھے اس کوتاہی سے بھی بچا، مجھے کام کرنے کا سلیقہ بھی سکھا اور میرے کام میں برکت بھی دے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم خط لکھیں گے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ کسی نے جادو کر دیا. اب ایک خاتون ہے ایتھنز میں، پرسوں بھی بڑا لمبا اس کا خط تھا. میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، کس نے اس کی شادی روک دی ہے. میرے بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، کسی نے اس کی. بھئی اب یہاں سے جادوگروں کا بھی ایک اصول ہے. یہ جادو والے جو ہیں یہ کہتے ہیں یار بندہ دریا ٹپ جائے نا ساڑھا جادو اثر نہیں کرتا. جادوگر یہ کہتے ہیں کہ اب ایک لاہور میں جادوگر ہے، دوسرا بندہ بھی لاہور میں، وہ اس پہ جادو کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ راوی کا پول کراس کر جائے تو کہتے ہیں یار جادو دریا نہیں ٹپتا. یہ آپ لوگ 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، پھر یہاں سے جادو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو دعویٰ جادوگروں کا بھی نہیں. ایسی حماقتیں ہمارے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ پر اعتماد کمزور. اب یہاں سے بچوں کو اٹھا کر اس کفر اور ظلمت کے اندھیرے میں لے گئے، بے حیائی کے اس میدان میں لے گئے. اب اگر بچے ان جیسے ہو گئے تو بچوں کو اس میں کیا قصور ہے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے بچوں کو لے کر امریکہ ان کی پرورش کریں اور وہ سارے ولی اللہ ہو جائیں، کیسے؟ جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے وہ ان کو متاثر کرے گا. تو میرے بھائی یہ سارے اوہام مومن کو زیب نہیں دیتے. مومن کا ایمان اللہ کی عظمت پر، اس کی کارسازی پر یقین ہونا چاہیے. اور جہاں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اپنا قصور تلاش کرے.
اور دوسری بات یہ ہے ان کی کہ یہ کہتے ہیں یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. مشرکین مکہ نے ایک دفعہ علماء یہود و نصارہ سے کہا کہ بھئی ہمارا جو دین ہے جس پہ ہم پہلے چل رہے تھے وہ بھی تم جانتے ہو، ہماری تمہاری مخالفت صحیح، تمہارا الگ صحیح، ہمارا الگ صحیح، لیکن مدت سے تم ہمیں اب یہ جو نیا دین پیش ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کر دیا، اسے بھی تم سن رہے ہو، تو کیا یہ دین جو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں بہتر ہے یا ہمارا؟ تو کہنے لگے نہیں، تم بھی ہو تو غلط، لیکن تم اتنے غلط نہیں ہو جتنے یہ، ان سے تم بہتر ہو. وہی بات یہاں اللہ کریم نے دہرائی کہ ان کا کردار دیکھو، کافروں اور مشرکوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے تو کم از کم بہتر ہو. اور یہی ہمارے ہاں اب اللہ ہمیں معاف کرے جتنے بدعات میں گرفتار ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیدھا سیدھا دین پہ چلتے ہیں یہ تو وہابی ہیں، تم بڑے نفیس اور بہترین لوگ، تم بہت اچھے ہو، یہ تو گمراہ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ. کمال ہے، حد ہوئی. چوری کر کے کوئی وہابی نہیں ہوتا، بدکاری کر کے کوئی وہابی نہیں ہوتا، ڈاکے کرتا رہے اسے وہابی کوئی نہیں کہتا. دین اور شریعت سیدھی سیدھی بتاؤ، ایج پیج چھوڑ دو، وہابی ہو جاتا. وہ اب جنازہ پڑھنا ہو تو اس میں اتنی رسومات آ گئی ہیں کہ کئی لوگ کھڑے کھڑے گرنے لگتے ہیں اور وہ رسمیں پوری نہیں ہوتی. تو کہیں میرا جانا ہو تو میں تو اللہ اکبر کرتا ہوں، 4 تکبیریں کہہ کے سلام پھیرا، یہ جا وہ جا کہتے ہیں وہابی ہے. یہ وہابی ہے چونکہ یہ شریعت کے مطابق سیدھا سیدھا کام کرتا ہے، اس لیے یہ وہابی ہے. کوئی چور چوری کر کے وہابی نہیں ہوتا، کوئی ڈاکو ڈاکہ کر کے وہابی نہیں ہوتا، کوئی قاتل قتل کر کے وہابی نہیں ہوتا. یہ دھماکے والوں کو کوئی وہابی نہیں کہتا. دین سیدھا سیدھا بتاؤ تو آپ وہابی ہو جاتے ہیں. یہ یہود اور نصارہ کے بے دین علماء کا شیوا تھا کہ دینداروں کو کہتے تھے کہ یہ جو بے دین ہے، یہ جو تم مشرکوں کا ہو، تم ان سے تو تمہارا ہے، تو تمہارا دین بھی غلط لیکن ان سے بہتر ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے 2 عالم میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے 4 صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.